الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بہت برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور ان میں سورج اور روشنی کرنے والا چاند ڈال دیے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن بنائے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والے. اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو نصیحت قبول کرنے کا یا اس کا ارادہ ہو شکر گزاری کا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بہت آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے کوئی نادان شخص بات چیت کرتا ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں سلام ہو آپ پر. پچھلے خطبے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی تھی جس میں رات اور دن کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے یہ دو نشانیاں بنائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کی دو نشانیاں ہیں، کسی کے پیدا ہونے یا مرنے پر ان کو گرہن نہیں لگتا. اس وقت سورہ فرقان کی آیتیں پڑھی ہیں جن میں اللہ نے ان چاروں نشانیوں کو جمع کیا اور ان کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، اور بات کا آغاز اس جملے سے کیا کہ بہت برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے، قلعے بنائے. برج مضبوط قلعے کو کہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے لیے برکت کا لفظ یہاں بولا گیا ہے تبارک الذی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کا جو اقتدار ہے، اس کی حکومت ہے، ایک تو اس کے لیے ہمیشگی ہے. اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت قدرت اور اس کی بادشاہت یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے. تبارک لفظ کے معنوں میں یہ بات موجود ہے. اور پھر اس کی حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، اس حکومت میں کسی قسم کی کمزوری کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کا اقتدار مضبوط ہے، اس میں کوئی کمی یا کمزوری کا کوئی اندیشہ نہیں، اور اس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے ہے، اس کو دوام ہے، اس کو زوال کا کوئی اندیشہ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور صفت کہ اس نے اس آسمان میں یہ جو ہمیں خلا نظر آتا ہے اس میں برج بنائے ہیں، قلعے بنائے ہیں. بروجا والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، یعنی قلعوں والا ہے. وہ قلعے ہمیں نظر نہیں آتے،
قرآن و حدیث کے مطالعے سے اور پھر دیگر سائنسی معلومات پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کے لیے اس آسمان کے اندر انہیں ایک جگہ پر ٹھہرانے اور ایک مدار کے اندر گھومنے کے لیے جو سسٹم بنایا ہے، جو نظام قائم کیا ہے، اس سسٹم اور نظام کو اللہ نے بروج قرار دیا ہے۔ اور یہاں یہ بتایا کہ اللہ نے پہلے وہ برج بنائے اور پھر ان برجوں میں سے کسی برج میں سورج کو ڈال دیا اور کسی میں چاند کو ڈال دیا۔ وہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہی سفر کرتے ہیں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے مدار سے وہ اب باہر نہیں جا سکتے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اور یہ چیز بھی کہ پہلے برج بنانا اور پھر اتنے بڑے بڑے گولوں کو، اتنے بڑے بڑے سیاروں کو اس فضا کے اندر روکے رکھنا کہ وہ اپنی رفتار سے اپنے راستوں کے اوپر سفر کرتے رہیں، یہ اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں تھا، اللہ کے سوا کسی کی قدرت میں نہیں ہے کہ انہیں ان کے مقام پر روک سکے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک مقناطیسی قوت ہے جس نے ان ساری چیزوں کو اپنے اپنی جگہ پہ جکڑا ہو اور پکڑ رکھا ہے، وہ مقناطیسی قوت کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا اذن ہے۔ وہ برج کیا ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے؟ وہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کے راستوں کے اندر پابند کر دیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ خلفہ خلف سے ہے جس کے معنی پیچھے کے ہے، رات کے پیچھے دن اور دن کے پیچھے رات، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے۔ اللہ نے سورہ یاسین کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ یہ رات اور دن یا سورج چاند ایک دوسرے سے سبقت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو رفتار ان کی رکھی ہے اور جو مقدار رکھی ہے وقت کی، اس رفتار اور اس مقدار سے یہ تجاوز نہیں کر سکتے کہ رات دن سے سبقت کر جائے یا سورج جو ہے وہ چاند سے آگے گزر جائے اپنی مرضی کے ساتھ۔ یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان بنائے، جب یہ برج بنائے اور ان میں سورج اور چاند کو ڈالا، اللہ نے ان کا وقت، ان کی رفتار، ان کے چکر اور ان کی جو بھی وقت کی مقدار ہے وہ طے کر رکھی ہے۔ نہ یہ اس رفتار کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اس مقدار سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اور نہ اپنے اس دائرے سے باہر جا سکتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ رات اور دن جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ان میں بھی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہاں بھی فرمایا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ نشانیاں تو اللہ نے بنائی ہیں، لیکن ان نشانیوں سے نصیحت کون پکڑتا ہے اور ان نشانیوں کو دیکھ کر خالق کے آگے جھکتا کون ہے؟ فرمایا یہ نشانیاں تو ان لوگوں کے لیے ہیں لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت قبول کرنے اور سبق یاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جس میں نصیحت قبول کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ یذکر کے معنی سبق یاد کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے جب زمین آسمان بنائے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی ساری ذریت کو اپنے سامنے حاضر کر لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشتوں سے سب کی روحیں اللہ نے اپنے سامنے جمع کر لیں اور ان سب سے یہ بات کہی تھی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا الہ اور معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ سبق اللہ نے اس وقت بتا دیا تھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سبق دے دیا تھا۔ اللہ نے سبق یاد کروانے کے لیے نبی بھیجے علیہ السلام، کتابیں بھیجی تاکہ سبق یاد کر لیں۔ لمن اراد ان یذکر، یہ سورج اور چاند بڑی بڑی نشانیاں، اور انہیں اللہ نے برجوں میں ڈالا ہوا ہے
اور رات اور دن جو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ جا رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے. یہ نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لمن اراد ان یذکر، جس کا ارادہ ہو کہ وہ سبق یاد کر لے. اپنا سبق کون سا ہے؟ توحید کا سبق ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا سبق ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے تھے. جس کا سبق یاد کرنے کا ارادہ ہو، او اراد شکورا، یا جس کا شکر گزاری کا ارادہ ہو، جو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہے، اس کے لیے ان میں نشانیوں کے اندر سبق ہے بہت سارے. پھر اللہ رب العزت نے اپنے کچھ یہی جو فرمایا کہ جو سبق یاد کرنا چاہتے ہیں، جو شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں، یہ ہیں کون؟ یہ عباد الرحمن ہے، رحمان کے بندے ہیں. اللہ نے اپنی صفت الرحمن کا یہاں ذکر کیا ہے، رحمت کرنے والا. اور یہ اللہ رب العزت نے جس جس موقع پر اپنی جون سی صفت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ صفت اس موقع کی مناسبت سے بتائی ہے. آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اللہ جو عرش پر مستوی ہوا، ان دونوں میں اللہ نے اکثر مقامات پہ اپنی صفت الرحمن کا ذکر کیا ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، یہاں بھی الرحمن کے بندوں کا ذکر کیا ہے. اور اس کے ساتھ جب قرآن مجید کی تعلیم کا موقع آتا ہے تو اللہ نے وہاں بھی اپنی صفت الرحمن کا ذکر کیا ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان کے بندے یہ جو سبق یاد کرنا چاہتے ہیں، جو نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں، جو شکر گزاری کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ عباد الرحمن ہے. ان صفتوں کو دیکھ کر، یہ جو کائنات کے اندر مختلف قسم کی نشانیاں ہیں، انہیں دیکھ کر اپنے خالق کے سامنے، کون خالق؟ جو رحمان ہے، وہ جھکنے والے بندے جو نشانیوں کو پہچانتے ہیں، وہ نشانیوں کو دیکھ کر اپنے خالق تک پہنچتے ہیں، اپنے خالق کی پہچان حاصل کرتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے، اللہ نے کائنات میں جو اللہ نشانیاں پھیلا رکھی ہیں، یہ اپنی پہچان کے لیے، اپنی توحید کی شناخت کے لیے نشانیاں پھیلائی ہیں. آسمان و زمین کس کی تخلیق ہے؟ سورج چاند کس کی تخلیق ہے؟ رات دن کس کی تخلیق ہے؟ یہ زمین و آسمان. اور یہ بادل و ہواؤں کا آنا جانا، یہ موسموں کا تغیر و تبدل، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارشیں، یہ زمین سے فصلوں کا اگنا، پھلوں کا اگنا، یہ سب کس کی نشانی ہے؟ کس کی قدرت ہے؟ یہ کون ہے اللہ کے سوا جو سب کچھ کر سکتا ہو؟ ساری نشانیاں موجود ہیں، لیکن دیکھنے والے کتنے ہیں، سمجھنے والے کتنے ہیں؟ نشانیوں کو دیکھ کر خالق کو پہچاننے والے کتنے ہیں؟ آنکھیں سبوں کو دی ہیں اللہ نے، کان سبھی کے ہیں، دل بھی سبھی میں ڈالے ہیں، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اللہ نے فرق کر دیا. یہاں فرمایا جو سبق یاد کرنا چاہتا ہے، جو شکر گزاری کا ارادہ رکھتا ہے، اور پھر ان کے لیے الفاظ کا ارشاد فرمایا عباد الرحمن، یہ عباد الرحمن ہے، یہ رحمان کے بندے ہیں. اور ایک طرف وہ ہیں جن کے پاس یہ تینوں بڑے بڑے ذرائع موجود ہیں، نشانیاں دیکھ کر خالق کو پہچاننے والے چینلز موجود ہیں، لیکن بیکار ہے سب کچھ. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے انسان اور جن وہ گویا پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں. وہ جہنم میں جائیں گے جب یہ زندگی کاٹ کر، یہ عرصہ جب بتا کر جائیں گے واپس تو جہنم میں جائیں گے. گویا وہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا لیا. ہیں کون وہ؟ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن ان سے سمجھتے نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں. آنکھیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، صبح اور شام سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر اپنے خالق کی پہچان حاصل نہیں کرتے. انہیں دیکھ کر اللہ کی توحید کا سبق یاد نہیں کرتے. حالانکہ صورتحال یہ ہے. صورتحال کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز، وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، ایک ایک چیز اور اس کائنات کا ایک ایک لمحہ یہ انسان کو بتاتا ہے اس کائنات کا الہ صرف ایک اللہ ہے. اللہ نے اپنی روحیت اور اپنی ربوبیت کے نشان اور سبق اس کائنات کے اندر بکھیرے ہوئے. جنگلات کو دیکھ لو، جانوروں کو دیکھ لو، خود انسانوں کو اور انسانوں کی تخلیق کو دیکھ لو،
رات اور دن کو دیکھ لو، موسموں کو دیکھ لو، ان سب کے اوپر دسترس کس کی ہے، قدرت کس کی ہے؟ جو ان سب کو چلانے والا ہے وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کا الہ ہے۔ آنکھیں ہیں مگر دیکھتی نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ یہ کائنات پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ الہ صرف ایک ہے، رب صرف ایک ہے، لیکن وہ اس آواز کو سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جانوروں کو اپنے خالق کی پہچان ہے، جانوروں کو اپنے مالک کی پہچان ہے، جانوروں کو اپنے آقا کی پہچان ہے۔ ایک انسان ہے جسے اپنے رب کی، اپنے مولا کی، اپنے آقا کی پہچان نہیں ہے۔ تو یہ سورج اور چاند، ان کا طلوع و غروب، رات اور دن، ایک دوسرے کے پیچھے ان کا آنا، اس میں نشانی ہے لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ان کے لیے جو سبق یاد کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے جو شکر گزاری کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور وہ ہیں کون؟ عباد الرحمن ہے وہ۔ اللہ نے ان کا لقب کیا بتایا؟ وہ عباد الرحمن ہے، پھر ان کی صفات بیان کی۔ چونکہ وہ اللہ رحمان ہے، اس سے تعلق جڑ جاتا ہے، تو ان میں بھی نرمی کی صفات آتی ہیں۔ بڑائی صرف ایک اللہ کے لیے، یاد رکھیے اللہ کی شان اور صفت ہے کہ وہ المتکبر ہے، اللہ کی شان ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں اور زمین میں اسی کی کبریا اور بڑائی ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ نماز میں جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان میں کہتے ہیں، تکبیر میں کہتے ہیں، اس کا مطلب بھی ہے بڑائی صرف ایک اللہ کی ہے، اور ہم سب اس کی بڑائی کے آگے جھکنے والے۔ سب بڑائیوں کی نفی ہے اللہ کی بڑائی کے سوا۔ جب اس کے ساتھ تعلق جڑتا ہے تو پھر نرمی آتی ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ آہستگی سے چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ جناب لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہی کہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہی سبق سنایا ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تمہارے اکڑ کر چلنے سے زمین پھٹ نہیں سکتی اور تم پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ نہیں سکتے۔ رحمان سے تعلق جڑتا ہے تو دبنے لگ جاتے ہیں، نشانیاں پہ اور کر کے۔ اور نماز پڑھنے سے بھی یہی ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ خشوع کیا ہے؟ اللہ کے آگے اندر سے جھک جانا۔ ایک جھکنا ظاہری ہے، نماز رکوع میں جھک گیا ہے، نماز کے رکوع میں سر جھک گیا ہے، سجدے میں سر زمین پر رکھ دیا ہے، یہ ظاہری جھکنا ہے۔ خاشعون کے معنی یہ ہے کہ وہ ظاہری جھکاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی اس رحمان کے آگے جھک جاتے ہیں۔ ان کی چال ڈھال میں، ان کی بول چال میں، لوگوں کے ساتھ معاملے میں نرمی آ جاتی ہے، تکبر نہیں ہوتا، نرمی آتی ہے۔ تکبر سے کیوں؟ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس ہستی و ذات کے ساتھ جو الرحمن ہے، جو رحمت کرنے والا ہے۔ وَلَا تُصَعِّدْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے میں اور اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ میں بڑائی اور تکبر نہ پیدا کیا کرو۔ اکڑ کے اپنا چہرہ یوں غصے اور تکبر سے پھیرا نہ کرو، اکڑ کے نہ چلا کرو، نہ لہجے میں بڑائی، نہ گفتگو میں بڑائی، نہ چہرے میں اور نہ چال ڈھال کے اندر۔ کیوں؟ تعلق اس الرحمن کے ساتھ ہے، جس کی صفت یہ ہے جس نے سورج اور چاند بنائے ہیں، جس کی شان یہ ہے جس نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ اس کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، اس اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اس اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو نرمی آ جاتی ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، اور جب پھر جاہل لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں تو جاہلوں سے جہالت کا انداز نہیں اختیار کرتے، فرق نہیں رہتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی شیر کو سوا شیر، این کا جواب پتھر کے ساتھ نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو پھر وہ حکمت عملی کے ساتھ قَالُوا سَلَامًا، وہ کہتے ہیں سلام ہو آپ پر۔ سلام یعنی بات کو اچھے طریقے سے بدل کر ٹال کے
ماحول کو خراب کیے بغیر سلام لیا اور اپنے راستے کی طرف چل دیے۔ مفسرین نے اور شارحین نے یہاں لکھا ہے ایک سلام کا وہ انداز ہے جو ہم کہتے ہیں بابا تینوں سات سلام ہی، تیرے نال گل کیڑا کر سکتا ہے، تیرے نال تے گل کرنا انہاں دا گھٹ ہے، یہ وہ بات نہیں کہی گئی۔ نہیں، ماحول کو خراب کیے بغیر اور اس کی جہالت کو سمجھ کر اس کا جواب ایسے بہترین طریقے سے دینا ہے کہ تعلقات بھی ٹھیک رہیں اور بات بھی ٹل جائے۔ بات کو ٹالنا مقصود ہے حکمت عملی کے ساتھ، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھا جواب اور برا جواب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالتی ہی احسن، اس طریقے سے جواب دو جو سب سے زیادہ اچھا ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس انداز سے کیا ہوگا، دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ لیکن وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ توفیق بڑے جگرے والے کو اور بڑے نصیبے والے کو ملتی ہے، جس کا جگر بھی بڑا ہو، حوصلہ بڑا ہو، اور جس کا نصیب اور جس کی خوشبختی زیادہ ہو، اس کو ملتی ہے توفیق۔ قالوا سلام، یہ دیکھیے نشانیوں پر غور ہو رہا ہے، نشانیوں پر غور کا نتیجہ اور اثر دیکھیں، نرمی آ جاتی ہے۔ جاہلوں کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ بڑے شاندار طریقے کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، اور اس کی مثال ایک بات سمجھانے کی اگر بات کی جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہا میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو میں بھی کام کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، اور اپنے طور پر اس نے ثبوت پیش کرنے کی کوشش بھی کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات میں الجھنے کی بجائے فرمایا اچھا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرا اللہ سورج مشرق سے لے کے آتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، اس کی تو زبان بند ہو کے رہ گئی، وہ اس بات پہ اس کی زبان کو تالا ہی لگ گیا، کچھ جواب نہ دے سکا۔ یہ انداز ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، حکمت سے بات کریں، دانائی کے ساتھ بات کریں، اور سلام کہہ کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے راتیں گزارتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں۔ جب اللہ کی نشانیوں اور ان نشانیوں کے ذریعے اس خالق کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور وہ پہچان دل میں داخل ہوتی ہے، اترتی ہے، تو پھر اس رب سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، اس رب کے سامنے راتوں کو کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام میں اور سجدوں میں اپنے اللہ کے سامنے راتیں گزارتے ہیں۔ گویا اللہ کی نشانیاں یہ انسان کو ایسے زہر کرتی ہیں اندر سے کہ انسان اپنی راتوں کا بھی کچھ نہ کچھ وقت اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا تھا میرے پیغمبر رات کو اس قرآن کے ساتھ سامنے جاگا کیجیے، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ فتحجد، وہ جا کر گزاریے بھی اس قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک، یہ ایک زائد فریضہ ہے آپ کے اوپر، اور اس کے کئی فوائد ہیں آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقین کیجئے کہ اللہ آپ کو ایک وقت آئے گا کہ مقام محمود پہ فائز کر دے گا۔ یہ نشانیوں پر غور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب جاتا ہے بندوں کے ساتھ بھی نرم ہو جاتا ہے اور رب کے سامنے بھی راتیں گزارنے والا بن جاتا ہے۔ یہ نشانیوں پر غور کا اثر ہے، نشانیوں پر غور کا نتیجہ ہے، اور پھر نتیجہ بالآخر آگے بات بڑھتی ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ نشانیاں جیسے جیسے انسان غور کرتا ہے ویسے ویسے اس اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے دل میں اس اللہ کا ڈر بڑھنے لگ جاتا ہے۔ دنیا میں جو قربتیں ہیں یہ انسان کو بے خوف کر دیتی ہیں، لیکن اللہ کی قربت انسان کو اللہ سے بے خوف نہیں کرتی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ ڈرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب دور فرما دے۔ ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب تو بہت بڑی چٹی اور بہت بڑا توان ہے، چمڑ کر رہ جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا ومقاما، جہنم کا معاملہ تو ایسے ہے وہاں عارضی طور پر بھی انسان کو رکھا جائے تب بھی بری جگہ ہے، اور اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا جائے تو اس سے بھی بری جگہ ہے۔ وہاں تھوڑا قیام بھی برا ہے اور ہمیشہ کے قیام تو سب سے برا ہے۔
ڈر جاتے ہیں اس اللہ سے، ڈرتے ہوئے اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، اپنے سجدوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی تہجدوں میں اللہ سے یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اور یہی بات اللہ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے اندر بھی بتائی ہے، نشانیوں کا ذکر کیا، نشانیوں میں غور کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے جب ساری نشانیوں پہ غور کرتے ہیں نتیجہ کیا نکالتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے، آپ نے اس پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی مقصد کے بغیر، نتیجے کے بغیر اور انجام کے بغیر پیدا نہیں کی، ہر چیز کو بنانے کا مقصد ہے، ہر چیز کا انجام اور نتیجہ ہے، کوئی چیز بے نتیجہ نہیں۔ پھر کیا، سبحانک، اے اللہ تو بے کار اور بے انجام کام کرنے سے تو پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ رب کی نشانیوں پہ غور کیا، نتیجہ کیا نکلا، اس کا ڈر پیدا ہوا اور دعا نکلی اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں بھی یہی فرمایا، جو سبق یاد کرنا چاہتے ہیں، جو شکر گزاری کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ عباد الرحمن ہیں، اور وہ عباد الرحمن ان نشانیوں پر غور کرتے کرتے جیسے جیسے قرب کی منازل طے کرتے ہیں ویسے ویسے ان کے دلوں میں ہمارے عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جب عذاب کا خوف پیدا ہوتا ہے تو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ نے فرمایا کہ وہ سبق یاد کرنا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ شکر گزاری کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جن کو اللہ نے یہ لقب عطا فرمایا کہ یہ عباد الرحمن ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مجید کا جس قدر بھی مطالعہ کیا جائے اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، اللہ کی قدرت اور اس کے نشانات پہ غور کرتا ہے، یہ غور و خوض بالآخر انسان میں یہ خوبی پیدا کر دیتا ہے کہ انسان میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حکموں کے سامنے جھک کر اور دب کر زندگی گزارتا ہے۔ میں نے دو مقامات کی طرف اشارہ کیا، ایک تو یہ سورہ فرقان کا جو آخر رکوع جس کی آیتیں پڑھی ہیں، جس پر خطبہ ہوا ہے، سورہ آل عمران کا حوالہ بھی دیا ہے، سورہ فاتر میں بھی اللہ نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا۔ یہ پہاڑوں کے جو مختلف رنگ ہیں، پتھر کتنے رنگ کے ہیں پتھر ہیں، اور ایک دن کسی صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی تھی ایک علاقے کی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے سورہ فاتر میں جو مختلف رنگوں کے پتھروں کا اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی جو لہروں کا ذکر کیا ہے، دھاریوں کا ذکر کیا ہے، یہ وہ علاقہ ہے۔ عجیب و غریب قسم کے انتہائی خوبصورت رنگ پہاڑوں کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، لال رنگ، کالا رنگ، سبز رنگ، نیلا رنگ۔ اگر وہ کسی اسٹوڈیو کی کارگزاری نہیں ہے تو واقعی وہ، اور اگر وہ بات نہ بھی ہو، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے کہ پہاڑ ہم نے کئی سرخ رنگ کے بنائے ہیں، اس میں اور رنگوں کی دھاریاں بھی ہیں، کئی کالے ہیں اور کئی بہت ہی کالے ہیں۔ اچھا، یہ نشانیاں بتانے کے بعد دیگر نشانیوں کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے، آگے کیا فرمایا،
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم والے لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ ذکر یہاں بھی ڈرنے کا ہی ہوا ہے، بالآخر نشانیوں کے بعد ذکر کیا ہوا؟ ڈرنے کا ذکر ہوا ہے۔ یہ نشانیاں ایک بندہ مومن کو رب سے قریب تر اور قریب ترین کرتی چلی جاتی ہیں جب بندہ غور کرتا ہے، جب بندہ شکر گزار بنتا ہے، جب بندہ اپنا سبق یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس قربت کا نتیجہ، اس کی زندگی پر اس کی تاثیر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اور انسان میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما دے، دیگر مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ یہ روحانی خزانے ہمیں عطا فرما دے۔